اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. تو سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروع کیا لفظ سبحان سے، سب سے پہلی چیز جو کہنا چاہتا ہوں لفظ سبحان سے شروع کیا اللہ پاک نے. اب اس لفظ سبحان سے شروع کرنے میں راز ہے، بڑا عظیم راز ہے لفظ سبحان سے شروع کرنے میں. امت کو ایک تربیت دی گئی، لفظ سبحان اللہ سے، سبحان الذی سے شروع کرنے میں بہت سے راز ہیں، مگر اس وقت میں 2 نکتے عرض کروں گا آپ کے سامنے. لفظ سبحان سے معجزہ معراج کا بیان، 2 نکتے. ایک اس سے نفی تعجب ہے مقصود تھا، اور ایک نفی اعجاب مقصود تھا. میں معنی سمجھا دیتا ہوں، پہلے ٹرم سمجھ لیں. سبحان اللہ، سبحان الذی سے بات شروع کرنے کا ایک مقصد کیا؟ نفی تعجب، اور دوسرا مقصد نفی اعجاب. نفی تعجب کفار، مشرکین، منکرین اور مترددین اور متشککین کے لیے، جن کو شک تھا کہ معراج کیا یا نہیں، ایک ہی رات کے لمحے میں کیسے ممکن ہے مکہ سے یروشلم چلے گئے القدس. اور کفار تو اوپر کو ڈیل ہی نہیں کر رہے تھے نا، وہ تو آسمانی دنیا کو نہیں جانتے. اور پھر آسمان تک چلے گئے، پھر 7 آسمان کراس کر دیے، پھر عرش سدرۃ المنتہا تک چلے گئے، پھر عرش معلیٰ پر گئے، پھر فوق العرش گئے، اور جنتیں، دوزخ سب کچھ دیکھی، بیت المعمور دیکھا، ملائکہ اور ساری بالائی کائنات سے ملاقاتیں کی، اور کر کے پھر واپس آئے. اور اسی لمحے پھر آقا علیہ السلام مکہ اپنے بستر پہ آرام فرما ہو گئے. تو سبحان الذی اس لیے کہا کہ اتنی بات پر کئی مسلمان مرتد ہو گئے تھے. معراج کی صبح جو تازہ کئی لوگ ایمان لا چکے تھے، جب اس بات کا ڈھنڈورا پیٹا ابو جہل نے، اور حضور علیہ السلام کے بیان کو اس نے بیان کیا مگر اپنے انداز میں. حضرت ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے آقا علیہ السلام، جب معراج پہ گئے، واپس آئے تو وہیں آرام فرما ہو گئے. صبح نکلے اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ السلام کی کزن ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، جن کے گھر سے معراج پر گئے ہیں آقا علیہ السلام. یہ ام ہانی بنت ابی طالب، یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ ہیں، اور اس وقت وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، مگر یہ گھرانہ سارا کسی نے کلمہ پڑھا تھا، سیدنا علی شیر خدا نے پڑھا تھا، اور جس نے ابھی نہیں بھی پڑھا تھا، یہ گھرانہ سارا آقا علیہ السلام کا محافظ بھی تھا اور حضور کا معاون بھی تھا. تو جب صبح اٹھے اور آقا علیہ السلام نے معراج کی بات حضرت ام ہانی کو سنائی، اپنی کزن کو، اور باہر نکلے اور فرمایا کہ اب میں بات کعبۃ اللہ کے حرم میں جا کے قریش کو، اہل مکہ کو سناتا ہوں. تو وہ پیچھے دوڑی روکنے کے لیے کہ یا رسول اللہ یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، ابھی وہ رسول اللہ پر تو ایمان خود نہیں لائی تھی، وہ ایمان لائی ہیں فتح مکہ کے دن. اور تب بعد میں روایت کی ہے یہ، مگر گھرانہ وفادار تھا آقا علیہ السلام کا. وہ پیچھے سے دوڑی روکنے کے لیے کہ آقا یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، منکر ہیں، مشرکین مکہ قریش، آپ جب یہ بات بتائیں گے کسی نے نہیں ماننی، آپ کو جھٹلائیں گے، مذاق بنائیں گے، اور اس بات کو بڑے غلط رنگ میں پیش کریں گے، ان کو نہ سنائیں نہ بتائیں. وہ دوڑی کہ میں حضور علیہ السلام کو روک لوں کہ آقا یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کو یہ عظیم رات کا واقعہ سنایا جائے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ام ہانی، میں ذہن بنا چکا ہوں، میں نے سنانا ہے. آقا علیہ السلام نے سنایا. ابو جہل اور اس طرح کے ساتھ اور اس کے سرغنہ لوگ دوڑ پڑے، مختلف لوگوں کو جا کے بتایا. وہ آتے پوچھتے یا رسول اللہ یہ درست فرمایا؟ ہاں میں معراج پر گیا ہوں، درست ہے. کئی لوگ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے. اب بات کو سمجھتے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا. یہ بڑا خاص نقطہ ہے. کون مرتد ہوئے؟
صرف وہ لوگ جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا مگر یہ خبر ابھی تک نہ تھی کہ مصطفیٰ کی شان کتنی بلند ہے، وہ بارڈر لائن پہ پھرتے تھے، جنہوں نے اسلام کو بطور دین تو قبول کر لیا تھا مگر شان مصطفیٰ کی عظمت کا تصور ابھی ان کے ذہنوں میں جاگزی نہیں ہوا تھا کہ اتنی عظمت اللہ نے حضور کو عطا کی کہ وہ براق پر راتوں رات لے جائے گا اور معراج کی سارے فاصلے طے کرا کے واپس پہنچائے گا۔ تو جن کا عظمت مصطفیٰ پر اتنا عقیدہ ابھی جمع نہیں تھا وہی ایمان چھوڑ گئے۔ تو یاد رکھ لیں، آج بھی ایمان کی اگر حفاظت کرنی ہے تو عظمت مصطفیٰ پر اپنے عقیدے کو خوب جماؤ، تب ایمان جمے گا، تب ایمان جمے گا، ورنہ ایمان میں مضبوطی نہیں آئے گی۔ اور یہ کام نہیں ہو رہا، مسجدیں بن رہی ہیں، سینٹرز بن رہے ہیں، نمازیں، اجتماع، جمعے، خطاب، سب کچھ ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں سوائے ایک کام کے کہ اس امت مصطفیٰ کی نسل کے دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ڈالا جا رہا، محبت مصطفیٰ نہیں ڈالی جا رہی، ادب اور تعظیم مصطفیٰ نہیں ڈالی جا رہی، حضور کی عظمت اور شان نہیں بتائی جا رہی، بس یہ کام نہیں ہو رہا، باقی سب کام ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو اس دور میں تھے معراج کا واقعہ سنتے ہی مرتد ہو گئے۔ ایک طرف یہ طبقہ تھا، یہ بھی کلمہ گو تھے، جو معراج کا واقعہ سن کے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے، اور ایک طرف عاشق لوگ بھی تھے۔ وہ عاشقوں کا طریقے ایمان بتانا چاہتا ہوں، اس پر آؤ۔ ادھر عاشق بھی تھے، ابو جہل جب ہر ایک کو جا جا کے اور اس کے سرغنے باقی لوگ بتاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، لو یہ بھی کو ماننے کی بات ہے، ہر کوئی کہتا نہیں، یہ تو ناممکن ہے، ایمان چھوڑ جاتے۔ تو دوڑ کے ابو جہل اپنے بندوں کو لے کے ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کے پاس بھی گئے، ابھی صدیق نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو بکر کے پاس بھی گئے، صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، ابو بکر خیر ہے؟ اتنا ابو جہل سے پوچھا سیدنا ابو بکر صدیق نے، خیر ہے بہت صبح صبح آ گئے ہو؟ اس نے کہا تمہارے ساتھی نے ایک عجیب بات کر دی۔ تمام کتب میں، سیر کی اور تفسیر کی کل کتب میں بالاتفاق یہ روایت ہے، دیکھو جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو عجیب بات کر دی۔ انہوں نے پوچھا کیا عجیب بات کر دی؟ میں نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میں راتوں رات براق پہ بیٹھ کے مکہ سے میں القدس گیا ہوں، اور مسجد اقصیٰ سے ہو کر جتنا کچھ ان کو آقا علیہ السلام نے بتایا ان کو اپنے ظرف اور عقل کے مطابق ہی بتانا تھا نا، جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنی بات ہی بتائی جاتی ہے، ہر کسی کو ساری بات نہیں بتائی، وہ اتنی بھی ہضم نہ کر سکے جتنی بتائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں مکہ سے القدس مسجد اقصیٰ ہو کر واپس آ گیا ہوں، بھلا یہ ماننے کی بات ہے؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا یہ واقعی حضور نے کہا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، بالکل، ابھی کعبہ کے سین میں کھڑے ہیں، جا کے پوچھ لو، یہی کہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر کعبۃ اللہ بھی حضور سے پوچھنے کے لیے نہیں گئے، وہیں گھر کے دروازے پر کنورسیشن ہو رہی ہے۔ فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے انا اصدق، میں تصدیق کرتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں۔ اس نے کہا ابو بکر تم نے ایسے ہی کھڑے کھڑے تصدیق کر دی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات کے لمحے میں کوئی مکہ سے جا کے یروشلم القدس مسجد اقصیٰ سے پلٹ کے واپس آ جائے؟ کیسے تصدیق کرتے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا انا اصدقہ فی ابعد من ذالک، تم اس واقعے کی بات کرتے ہو، میں تو اس سے بڑی بات میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ یہ تو مسجد اقصیٰ کا قصہ ہے، وہ ہمیں عرش سے بالا رب کی باتیں بتاتے ہیں صبح و شام کہ جبرائیل آئے اور خدا نے یہی بھیجی، نہ خدا کو دیکھا نہ جبرائیل، ہم تو مصطفیٰ سے سن کر خدا کو مان گئے ہیں، اور تم مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہو؟ ان کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ یہ انہیں بھگا کر آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں تصدیق کرتا ہوں، تو حکم انت صدیق۔ تو ایک طرف عاشق بھی تھے جن کی سمجھ میں شان مصطفیٰ آ گئی تھی،
تو اپنے ایمان کی جو جسم ہے، ایمان کا جسم، اس میں عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کی معرفت کو بھر لو. یہ مغز ہے. کیلا ہے نا، جیسے کیلا، اس کے اندر گودا ہوتے ہیں جس کو کھاتے ہیں، اوپر کا چھلکا ہوتا ہے. باقی باتیں چھلکا ہیں اگر گودا محبت اور ادب مصطفیٰ کا نہ ہو. وہ گودا نکالا جا رہا ہے، چھلکے کھلائے جا رہے ہیں آج دنیا میں. تو پہلی بات تو یہ جب فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، تو اس سے نفی تعجب کیا. اللہ پاک نے جواب دیا. پہلے انبیاء اگر کوئی فضیلت ان کو حاصل ہوتی اور ان کی امتوں کے منکر لوگ جو کفار رد کرتے تو وہ خود ان کا جواب دیتے، وہ خود ان کا. اب قرآن میں ابو جہل، ابو لہب جیسے سارے منکر کفار مشرکین جو انکار کرنے والے تھے، ان کا سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص، ایک انسان راتوں رات مکہ سے بیت المقدس جا کر ہو آئے، یہ کیسے ممکن ہے. یہ ان کا سوال تھا، تردد تھا، یہ ان کا کنفیوژن تھا. اب یہ تعجب تھا ان کا. کیا؟ یہ تعجب تھا. اس تعجب کو رد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. بھائی تم انکار اور تعجب تو تب کرو اگر یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ نے کیا ہو کہ میں گیا. اگر میرے محبوب فرماتے کہ میں گیا تو پھر تم سوچتے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں گیا تو یہ جانا ممکن ہے یا نہیں. ایک انسان کی طاقت میں، قدرت میں، استعداد میں، ایبیلٹی میں، آیا یہ بات اس کی پاور میں ہے یا نہیں، تب سوچتے. تو میرے مصطفیٰ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں گیا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا. اگر میرا محبوب کہتا کہ میں گیا اس رات اور تم رد کرتے تو یہ قول مصطفیٰ کا رد ہوتا، نبی کی بات کا رد ہوتا، نبی کی بات پر شک ہوتا، نبی کی بات میں تردد ہوتا. لیکن میرے مصطفیٰ نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا. قرآن گواہ ہے کہ میں گیا. دعویٰ تو ہو رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب بندے کو. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں لے گیا. اب دعویٰ مصطفیٰ کا نہیں ہے، دعویٰ خود خدا کا ہے. اب اگر تمہیں شک ہے تو میری بات میں شک ہے، مصطفیٰ کی بات میں نہیں. اب بولو مجھ میں طاقت ہے لے جانے کی یا نہیں؟ مجھ میں طاقت ہے راتوں رات لے جانے کی یا نہیں؟ مجھ میں قدرت ہے راتوں رات لے جانے کی یا نہیں؟ میں لے جا سکتا ہوں یا نہیں؟ میری قدرت اور میری طاقت پہ بات کرو. اگر نہیں لے جا سکتا، سنیے، اگر میں راتوں رات روح اور جسم کے ساتھ عالم بیداری میں اگر میں نہیں لے جا سکتا اور نہیں لا سکتا تو اس کا مطلب ہے میں عاجز ہوا. کیا یہ امر میرے لیے ناممکن ہو گیا، امپاسبل ہوا. امپاسبل کس کو کہتے ہیں؟ there are two persons sitting, one thing is impossible for A but the same thing is possible for B. بھائی 20 kg کا ایک سٹون ہے، پتھر پڑا ہے، ایک آدمی اٹھا سکتا، آپ نہیں اٹھا سکتے، یہ اٹھا سکتے. آپ پوری کوشش کریں گے تو یہاں درد شروع ہو جائے گی، کہیں گے اٹس ناٹ پاسبل فار می، میرے لیے ممکن نہیں. دوسرا پہلوان ہے، وہ 20 کلو کیا وہ 40 kg کا پتھر اٹھا کے ایسے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اٹس پاسبل فار می. اس کو کہتے ہیں اس کے لیے ناممکن ہے، اس کے لیے تو ناممکن کیوں ہوتا ہے کہ اس بندے میں طاقت نہیں ہوتی، اس بندے میں طاقت نہیں ہوتی. جو کام ہم طاقت کا نہیں کر سکتے وہ پہلوان، ایتھلیٹ، ریسلر کر لیتے ہیں. تو یہ ریلیٹو ٹرم ہے. یہ one thing is possible for one person and it may be impossible for other who is weaker than him. تو فرمایا یہ کہنا کہ کوئی نہیں جا سکتا، اس کا مطلب ہے اس میں یہ طاقت نہیں. اور میرا دعویٰ ہے کہ میں لے گیا. رب کہتا ہے اگر میں بھی نہیں لے جا سکتا تو اس کا مطلب ہے مجھ میں بھی طاقت نہیں، اور اگر مجھ میں یہ طاقت نہیں تو میں عاجز ہوں.
اور اگر عاجز ہوں تو میں خدا ہی نہیں. وہ خدا نہیں ہو سکتا جو عاجز ہے. جو چاہے نہ کر سکے وہ خدا نہیں. خدا کی تعریف یہ ہے کہ جو چاہے کر سکے. لمحے میں انسان نہ جا سکے مگر وہ جسے چاہے جہاں سے جہاں تک لے جا سکے. خدا کی تعریف یہ ہے. اس نے فرمایا سبحان اللہ جی، اس سفر پہ تعجب نہ کرو، اس لیے کہ سفر کرنے کا دعویٰ میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے کہ میں لے گیا. اب جس نے انکار کرنا ہے کہ عالم بیداری میں مصطفیٰ معراج پر نہیں گئے، یہ ممکن نہیں، تو گویا وہ اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے. وہ ناممکن قول مصطفیٰ کو نہیں کہہ رہا، وہ اعلان خدا کو کہہ رہا ہے، خدا کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہے. تو یہ تو پہلا مقصد تھا سبحان اللہ جی کہنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی تعجب کر دیا. انکار کی جو ریزن ہے اس کی جڑ کاٹ دی.